لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني، فاطمة بضعة مني فمن أغزبها فقد أغزبني، فاطمة بضعة مني فمن أبغزها أبغزني. صلوات بر محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت کا ارشاد گرامی ہے: فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب کتاب میں ہو یا نہ ہو، یہ عقل کہتی ہے کہ جو رسول اور خدا کو اذیت پہنچا دے وہ کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سیدھی بات ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے: فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، وانہا لتقوم فی محرابہا، اور عالم یہ ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے ملائکہ پکارتے ہیں جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں: یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ صدیقہ طاہرہ، میں واقعاً خدا اس بستی پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ یہ جتنا زیادہ، ایک دو چیزیں نقل کرتا ہوں میں، جتنا زیادہ آپ کی عقیدت حضرت صدیقہ طاہرہ سے بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ بہار الانوار میں ایک روایت ہے اسی سلسلے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھجوریں وجوریں رکھی ہیں، اتنے میں ایک صحابی آیا۔ امام نے دیکھا، آؤ 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 تم بھی آ جاؤ، بڑے موقع سے آ گئے۔ اس نے کہا: نہیں مولا، میں نہیں کھاؤں گا۔ توجہ سے سنیے آپ، اور ابھی اس کے بعد نماز ہوگی، یاد آ جائے گا نا، ایک سجدہ شکر کا ادا کر دیجئے گا۔ کرم ہے اس معبود کا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی شرف نہیں خدا نے ہم کو آپ کو عطا کیا ہے۔
وہ صحابی آ گئے، امام نے کہا آؤ بسم اللہ، کہنے لگا نہیں کھائیں گے، کھا لو، نہیں مولا ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ طبیعت کھانے سے اچاٹ ہو گئی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، کھا لو، میں کہتا ہوں کھا لو، تمہاری بات بھی سن لیں گے۔ اب امام کا حکم تو نہیں ٹال سکتا آج، اس نے ایک کھجور کھا لیا، پھر امام کا لو کا مولا آپ کا حکم تھا، طبیعت ہی نہیں آمادہ ہوتی نا کھانے پر۔ حضرت نے کہا کیا تم نے ایسا دیکھ لیا کہ کھانے پینے سے جو ہے طبیعت اچاٹ ہو گئی؟ کہتا مولا میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بڑھیا ایک ضعیفہ کو پولیس والے سپاہی بڑی بے دردی سے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ ارے اس ضعیفہ کی کیا خطا ہے جو اتنی بے دردی سے اور بے رحمی سے لے جا رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ صاحب کچھ نہیں، یہ بیچاری جا رہی تھی، پیر پھسل گیا، گر پڑی، اب جو گری تو اس کو چوٹ آ گئی اپنے پہلو میں چوٹ آئی، فاطمہ کا شکستہ پہلو، اپنے چوٹ آئی، بیوی کا پہلو شکستہ، یاد کچھ نہیں، غیر ارادی طور پر فوراً زبان سے نکل گیا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کو ستانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سپاہی نے سن لیا۔ یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ حکومت اور سرکار اتنا کرتی ہے، پولیس والے اس کو اتنا بنا کی، تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، لاک ڈاؤن وغیرہ میں دیکھا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے، گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے جا رہے تھے اس بری طرح سے کہ میں بالکل بے چین ہو گیا بڑھیا کو دیکھ کر کے۔ سنا ہے آپ کو، روایت کہتی ہے امام نے کھانا چھوڑ دی، امام نے کھانا چھوڑ دی، فرمایا چلو جب تک میں اس ضعیفہ کو بڑھیا کو آزاد نہیں کرا لوں گا تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ امام گھر سے نکل آئے، ظاہر سی بات ہے دربار میں تو نہیں جائیں گے نا، اس لیے کہ انہی کی محبت میں تو گرفتار ہوئی ہے۔ آ گئے حضرت مسجد میں، سر رکھ دیا سجدہ خالق میں، خدا فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے گرفتار۔ آپ انصاف سے بتائیے، کسی کے لیے امام کا سر سجدے میں ہو، حاکم کا دماغ نہیں پلٹے گا؟ ادھر سے ایک صحابی، امام کے جو ساتھ لوگ تھے، ایک صحابی چلے گئے ادھر کے دیکھا جائے دربار میں ہو کیا رہا ہے، تو وہ نقل کرتا کہ میں وہاں پہنچا تو وہی بڑھیا کا نمبر لگا تھا، اس کی پکار ہوئی، وہ حاکم قاضی کے سامنے پیش ہوئی، حاکم نے کہا بھئی کیا بات ہے، یہ اماں کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ دیکھیے کیسا دماغ بدلتا، کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کسی نے کہا صاحب اس نے یہ جملہ کہا، حاکم کہتا تو غلط کیا کہا؟ کیسا پلٹا، غلط کیا کہا؟ کسی کا نام تو نہیں لیا نا، کسی کو، بات صحیح ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، جس نے ان کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت، جاؤ اماں جاؤ آزاد ہو تم، چھوڑ دیا۔ اور سنو اس کو غلط جو ہے وہ پکڑا گیا، ہراسمنٹ ہوا اس کا، 200 درہم دے دو، مگر ضعیفہ نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ صحابی جو واچ کر رہے تھے، یہ دوڑے دوڑے گئے، اماں کچھ پتہ ہے تم کو؟ کیا؟ کہ جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام کو ہے تب سے امام مسجد میں تیرے لیے تب سے امام مسجد میں تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، شکریہ نہیں، چلو۔ وہ آ گئی، اب امام مسجد میں ہے، مسجد کے دروازے پر آئی، حضرت نکلے، اس نے پورا قصہ سنایا۔ جب قصہ سن لیا تو امام نے پوچھا، ہاں جب اس کو 200 درہم دیا گیا کہ اس کو پریشان، اس نے انکار کر دیا، تو اس نے یہ بھی بتایا کہ مولا اس کو 200 دیے جا رہے تھے، اس نے انکار کر دیا۔ امام نے کہا کیوں انکار کیا؟ سنیں گے آپ؟ کہتی ہے آقا فاقہ برداشت ہے، فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت، فاقہ برداشت ہے فاطمہ کے دشمنوں کی مدد اس کے بعد کچھ پیسے امام نے دوسرے دن یا اسی دن مسنگ مجھ سے ہے، امام نے بھیجوائے۔ امام کا جملہ یہ ہے، جانتے ہو جس وقت اس نے
حکومت کا پیسہ لینے سے انکار کیا تھا، شدید ضرورت مند تھی اس بات کی۔ صلوات بر محمد یہ تو جناب عالی دنیا کا حال ہے، آخرت سناؤں آپ کو اسی بہار۔ جیسے ہم لوگوں کو شوق نہیں، ابھی ایک صاحب آئے وہاں، کیا کہتے ہیں، بیٹھے تھے آرزو کے یہاں، کہنے لگا مولوی صاحب وہ کچھ ادھر ادھر سے کہیں سے گھما پھرا کے امام حسین کی رخصتی پڑھ دو۔ میں نے کیوں پڑھ دوں؟ کہا میں دل چاہ رہا۔ میں نے کہا موسم جو ہے وہ شہادت جناب فاطمہ کی، آپ تشریف لے آئے جو ہے وہ کہ نہیں آپ رخصت پڑھ دیجیے۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، ہم کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، ہر آدمی کا ایک ذوق۔ آپ کو بھی کہ آپ بہت زیادہ واہ واہ کی مجلسیں سن چکے، کچھ تبلیغی ہونا چاہیے، یا مثلا بہت زیادہ تبلیغی سن چکے، ہمیں سوکھی مجلس ہے، تھوڑا نعرے وارے لگ جانے چاہیے، تو یہ شوق ہوتا ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ ہے، ایک دن آئے پانچویں امام باقر علیہ السلام کے، سنیا پتہ نہیں وہ جو سوچ کے آیا تھا، بات گھومتی جا رہی، چلیے یہی انشاءاللہ ابھی تو 5-6 مجلسیں ہیں، واہ واہ کر لیے، اس کو سن لیے جب تک۔ اور یوں بھی جو ہے پہلی مجلس تو جیسے نا وہ کھیت کی جب بوائی کرنا ہوتی ہے تو پہلے اس میں چھینٹے ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہاں تو جتائی کے قابل ہو جائے، تو میں چھینٹے میں مار دیتا ہوں، بقیہ پھر ہوگا رہے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ تو جابر کو بھی شوق ہو گیا نعرے والی حدیث سننے کا۔ اب اس زمانے میں نعرے وارے کی جو ہے وہ رسم تو تھی نہیں، مطلب مفہوم یہی ہے۔ روایت کہتی ہے اس بہار میں ہے کہ آئے کہنے لگے کہ مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جد ماجدہ جناب فاطمہ کی فضیلت میں ایسی ایک حدیث سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذالک، کہ جب آپ کے چاہنے والوں کو سناؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں۔ تو یہی نا مطلب ہوا نعرے والی حدیث چاہیے۔ امام نے فرمایا بیٹھو سنو، جابر جب کل کو میدان محشر ہوگا، سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر ہمارے جد رسول اللہ کا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو، اور رسول اللہ محشر میں وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا، خطبہ دینا تو دور کی بات ہے۔ پھر اوصیاء کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ہمارے جد امیر المؤمنین کا ممبر ہوگا۔ خدا کہے گا یا علی اخطب، تم بھی خطبہ دو، اور علی وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وسیع نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں سب سے اونچا ممبر امام حسن اور امام حسین کا ہوگا۔ اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ بھی خطبہ دو، اور پھر امام حسن حسین وہ خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی اولاد پیغمبر نے ایسا خطبہ سنا نہیں۔ ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر پکارنے والا پکارے گا، آواز دینے والا آواز دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ جبرائیل۔ این خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ کہاں ہیں؟ این مریم ابنت عمران، این کلثم اخت موسیٰ، موسیٰ کی بہن کلثوم کہاں ہیں؟ مریم کہاں؟ این فاطمہ بنت محمد، کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، قیام کریں گی۔ کہ اتنے میں جبریل ایک ناقہ لے کے آئیں گے۔ اب سنیے آپ، پھر اس میں ایک اچھا وقت لگایا ہے ناقے کی تعریف میں۔ ایسا ہوگا، ہر سب کا اپنا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے نا، ہے نا، ایک منسٹر کا الگ ہوگا، چیف منسٹر کا الگ ہوگا، ہاں، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ کا الگ ہوگا۔ تو ویسے ہی جو ہے وہ جنت میں آپ محشر میں پروٹوکول تو ہوں گے، لیکن رسول اللہ کا اپنا ہے، مگر
1.25 لاکھ انبیاء ہیں چھوٹے بڑے ملا کر کے، اماموں کا پروٹوکول اپنا ہے، لیکن وہاں بھی کم از کم 12 لوگ ہیں، لیکن پوری جنت میں اکلوتی ذات صدیقہ طاہرہ کے ہے نا۔ خدا غریق رحمت کرے، ایک جملہ ان کا یاد آ گیا، نقل کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے پرنسپل صاحب تھے مرحوم، اللہ بخشے، تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام۔ تو وہ کہتے تھے بھیا اس حدیث کو آپ محدود مت کیجئے دنیا کے لیے، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے بھائی سید، کلما دخلت علیہ فاطمہ، پیغمبر کے لیے کیا ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ نبی کے پاس آتی تھی تو وہ کہتے تھے کلما، جب بھی، تو اس میں کہاں لکھا ہے خالی دنیا ہی میں ایسا ہوگا، صلوات بر محمد ہے نا۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی بی بی آتی تھی، قام علیہا رسول اللہ، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے، واجلسہا فی مکانے یا علی مکانے، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں آپ چشم تصور سے سوچئے، محشر ہے، سارے انبیاء ہیں، ان کی امتیں ہیں، ائمہ ہیں، اتنے میں جناب فاطمہ وارد محشر ہو جائیں۔ جیسے ہی فاطمہ آئیں گی، کلما دخلت علیہ فاطمہ، رسول اللہ کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے؟ اب اگر رسول اللہ کھڑے ہو گئے تو بقیہ انبیاء کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور جب انبیاء کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی امت بھلا کیسے بیٹھی رہ سکتی ہے؟ جب رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے تو علی کیسے بیٹھ سکتے ہیں، حسن کیسے بیٹھ سکتے ہیں، بقیہ امام؟ تب وہ کہتے ہیں اب سمجھو فاطمہ کو، ایک فاطمہ کی بنا پر ساری خدائی احترام کے لیے کھڑی نظر آ۔ صلوات بر محمد و دیکھیے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں واقعاً کہ جہاں آدمی کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، بولے تو کیا بولے، کہے تو کیا کہے، اس لیے کہ ایک طرف مثلا مولا ہے اور ایک طرف جناب فاطمہ ہے، آپ کچھ بول سکتے ہیں؟ کچھ نہیں نا۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں، جناب فاطمہ کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس کا ٹکڑا ہے، کس کا جز ہے؟ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ واپ نہیں ہیں، وہ بس رسول اللہ ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ تو اب پیغمبر خود ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول اللہ ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی محمد کا جز نہیں، رسالت کا جز ہے۔ صلوات بر محمد، رسالت کا جز ہے۔ کہ رسالت کا جز کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا جی، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو روایت کہتی جب بھی پیغمبر کے پاس آتی تھی پیغمبر بولیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سنت کی تعریف معلوم ہے؟ واٹس ڈیفینیشن آف سنہ؟ 3 چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ ہمارے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، پوچھ لیجیے گا ان سے بعد میں، اور یہاں کے تو داماد الملت بھی ہیں، سنا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول پیغمبر جو نبی نے کہا سنت، فعل پیغمبر جو نبی نے کیا کہا انجام دیا وہ سنت۔ تیسرا تقریر پیغمبر، مسرت صاحب تقریر پیغمبر، کیا مطلب ہوا تقریر پیغمبر؟ وہ تو قول ہو گیا، جو نبی نے کہا سنت، جو نبی نے کیا سنت۔ دیکھیے ہم میں اور عصمت میں یہی فرق ہے۔ ہم اب وسیع حسن صاحب ہیں، بہترین مجلس پڑھ کے چلے گئے، ابھی وہ جو تھی کیا نام ہے امیر صاحب کی، زبردست مجلس پڑھی صاحب۔ ایک صاحب تپتے ہیں، صبح صبح آگے کہنے لگے کہ گوڑ دی تم نے مجلس،
خراب کر دی بیچارے کی مجلس تم نے اتنی دور سے آ کے. ایک صاحب تھے بہرحال سامنے بیٹھے ہیں, کسی کو پیٹ پیچھے کی بات نہیں ہے. صلوات پر محمد وعلی. یہ دیکھیں مزاج کیا ہے. تو آپ کسی سے ناراض ہیں, آپ کسی سے تپتے ہیں, اس کا اچھا کام بھی ہم کو آپ کو ہے نا, ہمیں ہاں یہ جب وہاں سن چکے تھے ہمیں اس میں تو کچھ نہ کچھ آپ سے بڑا لگاؤ ہے, بڑے تعلقات ہیں ہمارے شوکت صاحب کے. اب وہاں کے وسیع صاحب نے مجلس خراب کر دی, گوڑ کر رکھ دی. اس کے بعد ہمیں یار تم لوگ کیا جانو, مجلس سننا بھی آتا ہے, اتنی شاندار مجلس پڑھ کے چلے گئے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ خراب مجلس کو اچھی کہا جا سکتا ہے نا, اچھی کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ حب و بغض کے اندر ہیں, ہے نا. آپ سے تعلقات ہیں, آپ کی خراب بات بھی اچھی لگتی ہے, آپ سے تعلقات نہیں ہیں, آپ کی اچھی بات بھی. لیکن عصمت کا مزاج یہ نہیں ہے. عصمت کا مزاج یہ ہے کہ بات اگر صحیح ہے تو صحیح ہے. وہ تو نیت تک سمجھتے ہیں, اور جتنا صحیح ہوتا ہے اتنا کہتے ہیں. سنائیں صلوات در سنیا, جتنا صحیح. نیت خراب ہے مگر جملہ اچھا. صفین میں امیر المومنین کے خلاف ایک جملہ نکلا, مولا کے خلاف نکلا. وہ کون سا؟ جب یہ تھا نا کہ صاحب یہ لوگ قرآن اٹھا لیا, انہوں نے جانے دیے, بس کیجئے اور صاحب سلو کیجئے. مولا تیار نہیں ہو رہے تھے, اتنا پریشر بنا کہ اچھا چلو بھائی. اب جب وہ ہو گیا تو مولا نے کہا بھی دیکھو ایسا ہے کہ ادھر سے مالک کو بھیجو. وہ لوگ بس یہ تھے کہ ابو موسیٰ بڑے مومن آدمی ہے, متقی آدمی ہے, ہر جگہ تقویٰ تھوڑی کام دیتا ہے, کچھ دماغ بھی ہونا چاہیے. حضرت نے کہا دیکھو ابو موسیٰ اس کے مقابلے میں نہیں ٹک پائے گا. مالک نہیں صاحب ابو موسیٰ نہیں صاحب, خیر ہو گئے, اس نے بیوقوف بنا دیا ابو موسیٰ کو. اب گڑبڑ تو خود کیا ہے نا, لیکن اب سارا الزام مولا کے اوپر مڑ رہے ہیں. صاحب آپ نے مانا کیوں؟ ہم کہہ رہے تھے آپ نے کیوں مانا؟ اس کے بعد مولا کے خلاف ایک نعرہ لگا وہاں صفین میں. کیا؟ لا حکم الا للہ. لا, یہ نعرہ کس کے خلاف لگ رہا ہے؟ مولا کے خلاف. لیکن اس کے باوجود مولا کا جملہ سنیں گے آپ. آپ بتائیے, لا حکم الا للہ کسی کی نہیں چلے گی سوائے. یہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے, صحیح ہے. لیکن اس کو استعمال کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ مولا کے اگینسٹ میں. لیکن یہ ہے عصمت کا مزاج. جانتے اس نعرے کو سننے کے بعد مولا نے کیا کہا؟ نعرہ لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ. مولا نے کہا کلمۃ حق یراد بها الباطل. جملہ تو بڑھیا ہے, نیت خراب ہے. صلوات بر محمد تو یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بات صحیح ہے چاہے میرے خلاف بول رہے ہو, صحیح ہے تو صحیح ہے نا. تو یہ مزاج عصمت ہے. اب ہم اور آپ بات یہاں سے چلی تھی کہ تعلقات ہیں تو خراب بات بھی ٹھیک ہے. تم نہیں سمجھ پا رہے ہو یار, تعلقات نہیں ہے, اچھی بھی ہے تو خراب ہے. لیکن پیغمبر کے یہاں نہیں ہو سکتا ایسا. صحیح ہے تو صحیح, غلط ہے تو غلط. اب اگر نبی کے سامنے کسی نے کوئی عمل انجام دیا, یہ تقریر کی میننگ, پیغمبر کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل انجام دیا اور پیغمبر نے ٹوکا نہیں تو حضرت کا یہ سکوت بھی سنت ہے. کیا ہے؟ تو اب سنت کی کتنی قسم ہو گئی, تعریف ہو گئی. جو کہہ دیں وہ سنت, جو کریں وہ سنت, جہاں تائیدی سکوت فرما لیں وہ بھی سنت ہے. اب آئیے, روایت کہتی ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی تھی رسول اللہ کے پاس, پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کہا صاحب اس وقت تو حال بڑا خراب تھا لڑکیوں کا, بیٹیوں کا زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو بیٹی کی حیثیت سمجھانے کے لیے. ہم نے کہا جو بھی وجہ ہو, کھڑے ہوئے بیٹی کے لیے. نہ کہا ہاں. ہم نے کہا اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟
ہے، اور جب عمل ہے تو پیغمبر کا عمل ہے، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں پر سنت ہے کہ جب ان کی بیٹی آئے تو کھڑے ہو جائیے آپ؟ ہے کہیں؟ پیغمبر کا عمل تو ہے نا، اس سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا کہ سنت رسول ہے کہ جب بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کھڑے تو ہوتے تھے لیکن بحیثیت بیٹی کے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ صلوات اور محمد آپ دیکھیے، اب یہاں کھڑے تو ہوتے تھے مگر بحیثیت۔ تو اب آپ اس کو اور پھیلائیے، عورت، میں نے کہا تب تو اور بھی بری بات ہو گئی، تب تو سارے مردوں پر سنت ہو جائے گا کہ کوئی عورت کہیں دکھ جائے کھڑے ہو جائیے، اور پھر ہندوستان جیسے ملک میں پھر تو عورتیں ریزرویشن ہی نہیں کرائیں گی۔ چلو کسی مسلمان کمپارٹمنٹ میں گھس جائیں گے، کوئی بھی مسلم ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے یہاں سنت ہے عورت کو دے۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ جو کھڑے ہوتے تھے جناب فاطمہ کے لیے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ لے دے کر کے ایک جواب بچتا ہے، کیا؟ جناب فاطمہ کی فضیلت ایسی تھی، کہنے لگے اس میں تو اور برائی ہو جائے گی، وہ تو ہلکا تھا معاملہ، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ پیغمبر فاطمہ کی فضیلت اور عظمت کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ کی عدالت پر سوال کھڑا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کون ہے دنیا میں شہزادی کے برابر؟ ہم نہ کوئی ہو یا نہ ہو، پیغمبر ہی نے کہا ہے لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی جوڑ نہ ہوتا۔ اگر فضیلت کی بنیاد پر کھڑے ہو رہے تھے تو فاطمہ کے لیے کیوں کھڑے ہوئے، علی کے لیے کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایکوال ہے دونوں، تو ان کے تو پھر یا تو عدالت کے خلاف، آپ کی بیٹی ہے تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ داماد ہے تو نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پیغمبر کھڑے ہوتے تھے نہ بیٹی کی بنیاد پر، نہ عورت کی بنیاد، نہ فضیلت کی بنیاد پر، کا پھر بنیاد کیا ہے؟ کل لے دے کر کے ایک وہی جو بات آ رہی تھی، قرآن کیا ہے؟ تھیوری۔ پریکٹیکل ہو، قرآن نے تو کہہ دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ تو تھیوری ہے نا۔ کون بتائے گا کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ کون بتائے گا کیسے روزہ رکھا جائے گا؟ کون بتائے گا کیسے حج کیا جائے گا؟ ہے نا، تو اس کے لیے پریکٹیکل چاہیے نا۔ تو کہ پیغمبر کو ہم نے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے کہا صاحب انسان دو طرح کے ہیں، ایک کا نام ہے عورت، ایک کا نام ہے مرد۔ پیغمبر نمونہ عمل بن سکتے ہیں مردوں کے لیے، لیکن جو عورتوں کے مسائل ہیں ان کا پریکٹیکل کر کے کون بتائے گا؟ اب ضرورت ہے کہ قرآن تو اکیلا کافی ہے، لیکن جب نمونے کی بات ہوگی تو دو نمونہ چاہیے، ایک مردوں کے لیے، ایک عورتوں کے لیے۔ تو پیغمبر تو مردوں کا نمونہ بن سکتے ہیں، عورت کے لیے اب سمجھے کیوں کہا جاتا ہے شریک کار رسالت؟ اب سمجھے آپ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہی میں نے کہا تھا کہ تو ایک زمانے میں ہمارے یہاں کے جو ہے وہ، آپ صحیح بتا سکتے ہیں، آپ اسی پارٹی کے، منموہن صاحب کی ایج کیا ہوگی؟ 85۔ آج سے 6 سال پہلے جائیے آپ تو 79 کے آس پاس ہے نا۔ اسی زمانے میں مس کر رہا ہوں شاید کینیڈا کا پرائم منسٹر جو تھا وہ ینگسٹ پرائم منسٹر تھا، بہت نوجوان، شاید منموہن صاحب کے بیٹے کی ایج کے رہا ہوں۔ وہ آ گئے، منموہن صاحب کھڑے ہو گئے، ایج میں باپ کے برابر کینیڈا کے پرائم منسٹر تھے، اور عوام کی آبادی کے اعتبار سے بھی آج کل بولا جاتا ہے نا 1.25 کروڑ جنتا کے پرائم منسٹر، عمر میں بھی زیادہ، پیچھے جو جنتا ہے وہ بھی اس کینیڈا سے زیادہ، لیکن جیسے ہی وہ جوان آیا کھڑے ہو گئے۔ تو کھلے گا نہیں کھلے گا ہم لوگوں کو؟ بتائیے صاحب، 1.25 کروڑ جو ہے وہ پبلک کے پرائم منسٹر، آپ اس پرائم منسٹر کے باپ کی ایج کے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ان کا جواب کیا ہے؟ کہا بھیا یہاں نہ ایج دیکھی جاتی ہے،
یہاں نہ جنتا کا پھر کہ وہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، میں دوسرے ملک کا پرائم منسٹر ہوں، وہ چاہے جتنا چھوٹا ملک ہو، یہ چاہے جتنا بڑا ملک ہو، معاملہ عہدے کا ہے۔ ایک پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اب جب فاطمہ آتی تھی کھڑے تو ہو جاتے تھے، لیکن نہ باپ کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ عورت کی حیثیت سے، ان مردوں کا نمونہ عمل عورتوں کے نمونہ عمل کے لیے کھڑا۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ تو ہو گئی بات۔ اب ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ شاعر اہل بیت ہیں، آپ سب فرما دیے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کی میننگ کیا ہے؟ تو یہ طے ہو گیا کہ جناب فاطمہ کیا ہے؟ جزو رسالت ہے، ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ مردوں کا نمونہ عمل یہ، میں نے جو جملہ کہا تھا پہنچے آدمی حالت خراب ہے، کیا بولے، ہمت نہیں پڑتی کچھ بولنے کی۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نہ، وہ مفہوم بتایا آپ نے، واٹس میننگ آف لفظی تھا۔ خلیفہ بنا ہے خلف سے، خلف مانے پیچھے، ہے نا۔ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، جو انہوں نے فرمایا نائب۔ تو نائب جو ہے کب ہوگا؟ جب اصل جائے گا، جگہ سیٹ خالی ہوگی، تب نہ نائب اس کی جگہ بیٹھے گا۔ اور شریک ساتھ ساتھ ہے۔ اب جملہ کہوں، علی خلیفہ پیغمبر ہیں، فاطمہ جزو رسالت ہیں۔ یہ سیدھا جملہ، علی جو کچھ ہے نبی کے بعد ہے، فاطمہ جو کچھ ہے نبی کے ساتھ ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ کون پہچان سکتا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کیا ہے؟ چنانچہ تو ہاں، تو ابھی ناقہ لایا جائے گا، یہیں سے بات گھوم گئی تھی۔ ناقہ لایا جائے گا، ہے نا، اس پر شہزادی کو بٹھلایا جائے گا۔ تو یہ اکلوتی ہے نا، تو ویسے ہی پروٹوکال ہوگا ان کا۔ تو روایت کہتی ہے کہ 1,00,000 داہنے فرشتے، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 سامنے، پورے پروٹوکال کے ساتھ شہزادی کو اب یہ فرشتے لے کے چلیں گے کہاں؟ جنت تک۔ جنت کے دروازے پر جناب فاطمہ رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ہم نے آپ کے لیے جنت کا آرڈر کر دیا ہے، ما التفاتو کے، کیوں رک گئی ہیں آپ؟ شہزادی کا جواب ہوگا، خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے یہ جملہ کہیں گی، آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، آواز قدرت آئے گی تو واپس جائیے میدان محشر میں، اور جائیے وہاں خود سے چھانٹیے، جس کا دل چاہے، ہے بہار کا رکھیے کتاب اٹیچی میں، جس کا دل چاہے۔ یہ تو انہوں نے بدنام کر دیا، مولانا پستک، اس لیے مجبوراً رکھ کے آیا ہوں، ورنہ سناتا دکھلاتا میں آپ کو۔ صلوات بر محمد و آل۔ صلوات بر محمد و آل۔ جائیے محشر میں واپس، جس کا دل چاہے بہشت میں داخل کر دیجئے۔ اب 1 منٹ رکنا پڑا ہے۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی نا، مجھ کو اپنا بچپنا یاد آ گیا۔ اب کیا بھی ہوتا ہوگا، اب تو زیادہ تر باغات کٹ گئے ہیں، پھر کھیتیاں شروع ہو گئی ہیں، تو اب تو وہ صاحب وہ باقاعدہ وہ بننے لگے ہیں، ڈرم ٹائپ کے کوٹھیاں بولتے ہیں ہماری طرف، اس میں گیہوں رکھ۔ پرانے زمانے میں کسانوں کی اتنی اوقات نہیں ہوتی تھی بیچاروں کی، تو یہ بورے میں رکھ کے اور بھوسے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ ترکیب بھی جناب یوسف نے بتائی ہے۔
کہ اگر اسی بالی میں رہنے دیا جائے تو 7 سال چلے گا گیہوں. قرآن پڑھیے آپ، صلوات بر محمد، اسی بالی فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ. تو وہ صاحب رکھ دیا جاتا تھا بھوسے میں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہیں ٹپک گیا کچھ ہو گیا تو وہ بھوسا بہت کافی نہیں ہے، گھن لگ جاتے تھے. تو جو سمجھدار کسان ہوتے تھے وہ اپنا اس کو نکال کے چیک ویک کرتے رہتے تھے. ایک دن مجھ کو اپنے گھر کا یاد ہے کہ وہ خراب وراب کچھ ہو گیا، ٹپک گیا، کیا تھا، تو یہ ارے باپ رے باپ یہ تو صاحب گھنا جا رہا ہے. تو وہ 10-15 جو ہے وہ عورتیں جو مزدور ہوتی ہیں بلائی گئی ہیں، وہ صفائی ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ٹھیک ٹھاک تھے اس کو بورے میں بھر کے پھر اسی بھوسے میں رکھ دیا گیا. اب جو گھنا ہوا خراب نکلا، اچھا خاصا نکلا، تو دروازے کے سامنے ہمارے گھور بنا ہوا تو اس میں ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں صاحب کہ وہ محلے بھر کی مرغیاں، محلے بھر کے پرندے وہ آتے ہیں. یہ جو آپ نے گھنا ہوا گیہوں پھینکا ہے گھور میں، اس میں سب سڑے ہوئے ہیں. اس میں کچھ اچھے بھی جھٹکے میں چلے گئے ہیں نا. صحبت کا اثر، صلوات بر محمد، یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر. لہذا دوست یار دیکھ کے انتخاب کیجئے، سمجھے آپ؟ جیسے گھنے ہوئے گیہوں کے ساتھ اچھا پھینک دیا جاتا ہے، ویسے ہی گندے دوستوں کی وجہ سے ہم بھی پھینک دیے جائیں گے. دوستی دیکھ کے کرو بچوں، صلوات بر محمد. تو وہ صاحب محلے بھر کی مرغیاں آتی ہیں، وہ اپنا ہٹا کر کے اپنے منقاروں سے، چونچ سے وہ خراب گیہوں دانوں میں سے اچھے یہی جب میں ایسی پڑھ رہا تھا مجھ کو اپنا بچپنا یاد ہے. کیا مثال دی ہے مولانا. اور یہی میں کبھی کبھی کہتا ہوں بعض اپنے شہری رفقا سے کہ کچھ حدیثیں تم لوگ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، ہم جیسے دیہاتی کسان سمجھیں گے. امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کہے گا کہ جائیے آپ جنت میں، وہ محشر میں، جس کا دل چاہے لے آئیے. اب امام نے قسم کھائی یہاں پر، فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم، جیسے پرندے خراب دانوں کے درمیان سے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لے. صلوات بر محمد وآلہ. اب جناب زہرا منتخب کریں گے، لے کے چلیں گی. عجیب روایت ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں جب یہ لوگ جو ابھی تک جن کا خود گڑبڑ تھا کیس، شہزادی کے طفیل میں بچے ہیں، جب جنت کے پاس آئیں گے تو امام فرماتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا ہمیں رکو. یہ لوگ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے. کون؟ جی اچھو صاحب، زید صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، یہ لوگ رک جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ اور اب خود ہی ڈالے گا اور خود ہی پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، ہمیں تم لوگ کیوں رک گئے؟ اب یہ لوگ جواب دیں گے پالنے والے ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سن لیجیے آپ، خدا قبول کرے ان سب سے جو جہاں جس طرح بھی شہزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی عزا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاتے کیوں نہیں ہو جنت میں؟ تو اب یہ کہیں گے خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی ایسا شوق ہے تو جاؤ، تم لوگ بھی چلے جاؤ محشر میں اور جا کے تم لوگ بھی چھانٹو. جملے سنیے، جاؤ محشر میں دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا. جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو. اکثر ہو جاتا میں اپنے ساتھ لکھنؤ جب مجلس پڑھتے ہیں تو مان لو 10 بج گیا، وہاں سے 150 کلومیٹر جانا ہے تو پہلے ہی سے بھائی کھانے وانے کا انتظام نہ کیجیے گا، جلدی ہے یہ ہے وہ، ہم لوگ چلے جائیں گے. وہ مجلس سے اترے اور روانہ. چھوٹے امام باڑے کے پاس ٹھیلے پر بریانی بیچتا ہے، تو وہ ہمارے ڈرائیور صاحب جو ہیں عباس بھائی، وہ دھیرے سے جاتے ہیں، 100 روپے لے کے 2 ہاف بریانیاں لاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں. آگے کسی ٹول پہ جلدی جلدی کھایا نکل، وقت بچ جاتا ہے. تو کم سے کم سب سے سستا بھی دلی میں تو اور مہنگا ہوگا،
یہ میں لکھنؤ کی سنا، سب سے سستی ہاف بریانی سمجھے وہ بھی 50 روپے کی ہے۔ جو آدمی دن بھر مزدوری کر کے 200 روپے کماتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاتا، وہ کسی کو فاطمہ کے نام پر کیا ایک وقت کھلائے گا؟ آپ ہلکے سے ہلکا بھی کپڑا کسی کو دیجئے، کل 3 جمادی ثانی ہے، جناب فاطمہ کے نام پہ خیرات کیجئے، جناب فاطمہ کے نام پر۔ غربا کو سمجھیے، لیکن وہی تو کر سکتا ہے نا جس کے پاس پیسہ ہے، جو 1,50,000 کم سے کم تنخواہ پا رہا ہے، جس کا 10-20 لاکھ کا ٹرن اوور ہے، وہی تو کر سکتا ہے نا۔ اور جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو تو کپڑا بنوا نہیں پا رہا، کسی غریب کو کل کیا دے گا فاطمہ کے نام پر؟ تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی جنت بھی پیسے والوں کی ہے۔ یہ اعتراض غریب آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مزدور کیسے جائے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتا نا، اس کے پاس آمدنی۔ تو کیا جنت پیسے والوں کی ہے؟ کہ اتنی جلدی مت خفا ہو، خدا کی رحمت عام ہے۔ سنتے تو رہو، دیکھتے تو رہو۔ اب روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں خدا کہے گا جاؤ تم لوگ محشر میں دیکھو، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا، چلو کھانے میں پیسہ لگے گا نا، کپڑے میں پیسہ لگے گا نا۔ تیسرا جملہ، جاؤ دیکھو محشر میں ڈھونڈو جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو 1 گلاس پانی پلایا ہو، اس کا بازو پکڑو، اس کا بازو تھامو، لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ خدا کی قسم جابر، پھر محشر میں سوائے منافق، کافر اور شاک کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ زہرا کا کرم نہ ہو جائے۔ ہاں وہ بی بی اللہ اکبر، وہ اس لائق تھی۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں وہ، واقعی کتنے بدقسمت اور بے عقلے لوگ ہیں کہ جس بی بی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اپنی بخشش کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی، اور وہ بھی کیسی؟ اللہ اللہ اللہ۔ جانتے ہیں جناب فاطمہ، سنیے اللہ اکبر، یہ ایک پورا موضوع ہے، اس پر مطالعہ کرے آدمی کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے کتنی الفت تھی، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کو کیا کیا جو ہے وہ ان پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ 1-2 سن لیجیے آپ۔ ایک تو تھے جناب بلال، سنا ہے نا؟ بلال نے رسول اللہ کی وفات کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا، سنا نہیں سنا؟ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، اور ایک دن خواب میں دیکھا پیغمبر کو، رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے ہیں کیا بھیا بلال، سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی چلے آئے؟ سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی چلے آئے؟ بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بعد مدینے میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یہ اثر دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی جدائی کا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلمان فارسی، کیا نام ہے؟ سلمان فارسی، رسول اللہ کی وفات کے بعد 10 دن تک یہ گھر سے نہیں نکلے ہیں۔ سلمان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن سلمان، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات کے بعد 10 دن تک تو ابا گھر ہی سے نہیں نکلے۔ بہرحال بعد 10 ایام، 10 دن کے بعد ابا گھر سے نکلے، اتفاق سے مولا مل گئے راستے میں۔ تو مولا نے کہا یا سلمان جفوتنی، سلمان تم نے بھی میرے اوپر جفا کیا، ظلم کیا۔ تو سلمان گھبرا گئے، کہنے لگے امثلک یجفا، مولا آپ جیسے پہ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ تب کہاں ہو؟ کہ مولا کوئی وجہ نہیں ہے، پیغمبر کے بعد دل ہی نہیں مان رہا نکلنے کا، پڑا۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب صحابیوں کو پیغمبر کی جدائی کا اتنا اثر ہے تو بیٹی پر بابا کی جدائی کا اثر کتنا ہوگا؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب صحابہ کو
رسول اللہ کی جدائی کا اتنا اثر ہے. چنانچہ سنیے فاطمہ کیا ہے. چنانچہ نہ دن نہ رات. مولا کہتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ نے کہا کہ علی مجھ کو بابا کا وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے بابا کو غسل دیا. مولا کہتے ہیں میں نے پیغمبر کا پیراہن سامنے رکھا, نگاہ ڈالی, چیخ ماری, بے ہوش ہو گئی. مولا کہتے ہیں کہ میں نے ایسا چھپایا رسول اللہ کا پیراہن کہ پھر شہزادی کی نظر نہ پڑنے پائے اس میں. روایت کہتی ہے اپنے لڑکوں کو تو دیکھ نہیں پاتی تھی, امام حسن حسین کو دیکھتی تھی تڑپ جاتی تھی. جیسے ہی نظر پڑتی تھی کہاں گئے نانا, ہاں جب کاندھے پر بٹھلاتے تھے کہاں گئے. بس اس پر ایک توجہ کر لیجئے. مجلس تمام پہلی مجلس ہے, سب کو شہزادی کے مصائب پڑھنا ہے. میں اس کا بھی لحاظ کر رہا ہوں کہ آپ کے آنسو بھی نکل آئیں اور آنے والے ذاکرین کے لیے بچا بھی رہے کچھ. انصاف سے بتائیے آپ, اتنی محبت کے بعد روایات جو کہتی ہیں صحیح ہے نا, نہ دن کو چین نہ رات کو چین ہے نا, صبح و شام. یہاں تک کہ اب یہی اعتراض کی جگہ ہے اور اللہ کرے اس کو سمجھا سکوں اور مجلس تمام. یہی جو ہے وہ اتنا گریہ کیا کہ آخر کار پبلک نے مولا کائنات سے آ کے شکوہ کیا کہ صاحب ان کو منع کیجیے. اس پہ غور کریں آپ, صاحب ان کو منع کیجیے. ان سے کہیے یا ایک ٹائم طے کر لیں, ہم راضی ہیں, ہم تیار ہیں, چاہے دن میں رو لیں چاہے رات میں رو. سنا ہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا. کیوں؟ ان کے رونے سے ہمارے کام ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. رک جائیے. یہ بات عقل میں آتی ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. نمبر ایک, کافی دن پہلے میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھ کو کسی نے فون کیا تو وہ ہاسپٹل والے لے نہیں رہے تھے, کیا بہرحال پہنچے. وہاں سے جو ہے وہ لکھنؤ لے کے آئے تو اس کو تو سر میں لگی تھی پیچھے. ایک لڑکا چلا رہا تھا, کھمبے سے ٹکرائے تھے یہ لوگ کسی کو بچانے کے لیے, یہاں لگی تھی. تو بہرحال جو ہے وہ دوا علاج ہوا, ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو ایک دن میں اپنے گاؤں گیا تو وہ لڑکا اتفاق میں لگا, بیٹا اب کیا حال ہے؟ کہنا چاچا ٹھیک ہے مگر اب بھی جو یہاں لگی تھی نا, سانس لیتے ہیں تو کبھی کبھی درد ہوتا ہے, اور جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو, جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو, جس نے بتایا تک نہ ہو, ایک چیز یہ ہو گئی. اب آئیے, تو جس کی پسلی میں چوٹ ہوگی اس کو سانس لینے میں عقل کہتی ہے نا تکلیف ہوگی. آپ لوگوں کے بہت سے جاننے والے ڈاکٹر ہوں گے, کسی ہڈی اسپیشلسٹ سے ذرا یہ مصائب بیان کر کے اس سے پوچھئے پوزیشن کیا. جزاکم ربکم پروردگارا, یہ سب تیرے اہل بیت کے چاہنے والے, آج سے انہوں نے فاطمہ کی عزاداری کا آغاز کیا ہے. خدا ہم سب کو خلوص نیت عنایت فرما. تو جس کی پسلی میں چوٹ ہوگی سانس لینے میں تکلیف ہوگی. رونے میں سب سے زیادہ سانس کا کام رونے میں ہے یا نہیں ہے نا. جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو, بتایا تک نہ ہو, علاج تک نہ ہوا ہو, وہ کتنی تیز رو سکتی ہے کہ آواز باہر جائے گی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, وہ کتنی تیز رو سکتی ہے کہ آواز باہر جائے گی؟ نمبر ایک. اور ایسی کہ لوگوں کے کام میں ڈسٹربنس ہو, میری سمجھ میں تو نہیں آتی. اول جو میری عقل کہتی ہے, اول جناب فاطمہ کی آواز باہر جا ہی نہیں سکتی تھی, اتنی تیز رو نہیں سکتی تھی, عقل کہتی ہے. دو, اگر جاتی بھی تو اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کے کام میں خلل پڑ جائے.
جاتی بھی تو اگل بغل 2-4 گھر، پورے مدینے سے کیا مطلب؟ آپ کے یہاں مائک لگا ہے نا، 200-400 آدمی بیٹھے رو رہے ہیں، ذرا باہر جا کے دیکھیے کتنی دور تک رونے کی آواز مائک کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک خاتون جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہے کتنی تیز روئیں گی؟ تو میری عقل میں بات نہیں آتی۔ نمبر 1، اول تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ نمبر 2، اگر جاتی تھی تو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ جواب، آج تم بڑے عقل مند ہو، یہ بات مولا نے کیوں نہیں کہی؟ مولا ہی تو کہلایا گیا نا، تو مولا وہیں ڈانٹ دیتے، چپ کر دیتے۔ کیا بکتے ہو، ان کی آواز کہاں جائے گی؟ مولا نے کوئی، چلیے مولا کی کوئی اپنی مصلحت تھی، چپ ہو گئے۔ جب فاطمہ کے پاس آئے تب بی بی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ علی میری آواز کہاں نکلتی ہے، کہاں جائے گی، کہنا چاہیے تھا نا۔ کیا کہا شہزادی نے؟ کہہ دو اب تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے درمیان نہیں رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کا اعتراض ٹھیک ہے، درست ہے نا، وہ مانے لے رہی ہیں، آپ 1400 سال کے بعد آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی صورت بچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آواز جانے کا نہیں ہے، نہ آواز کوئی اور وجہ ہے جو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ وجہ اگر سمجھ میں آ جائے مجلس تمام آپ کی۔ وسیع حسن صاحب کو اللہ نے ایک ہی لڑکا دیا، 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، بس جلدی اتفاق سے خدا نخواستہ گردہ خراب ہو گیا۔ اب یہ ڈاکٹر وہ طبیب یہاں وہاں، معلوم ہوا صاحب کوئی صورت نہیں ہے، گردہ لگ جائے تو شاید۔ تو اب صاحب جو خاندان بھر میں رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، کسی کا ٹیل ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایک لڑکا اتفاق سے اسی کی کلاس کا جو مسلمان بھی نہیں ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ رک کے میں کہہ دوں، ان نیتاؤں کے چکر میں مت پڑیے، رہنا پبلک کو ہے، ہم لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے ہندوستان کی ترقی کا ضامن ہے، ترقی کا سبب ہے۔ یہ تو 4 دن کے ایم ایل اے بن کے ہم کو آپ کو لڑا کے نکل لیں گے، ان کے چکر میں مت پڑیے۔ لڑکے کا فون آیا کہ چاچا آپ ٹیسٹ کروائیے، اگر میرا گردہ لگ جاتا میں دے دوں گا، جو نان مسلم ہے۔ اچھا ہم کو اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس وقت تو نہیں سمجھ میں آیا نا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، تب تو اپنی غرض تھی۔ سب کے ساتھ یہی ہے۔ وہ صاحب لگ گیا گردہ، ٹھیک ہو گئے دونوں۔ اب دونوں ایک گردے کے ہو گئے نا، ایک ساتھ ہائی اسکول کیا، ایک ساتھ انٹرمیڈیٹ کیا، ایک ساتھ بی ٹیک کیا، ایک ساتھ ایم ٹیک کیا، ایک ساتھ ایک کمپنی میں جاب لگ گئی۔ 20 سال گزر گیا۔ ایک دن وسیع حسن صاحب کے لڑکے کا روتا ہوا فون آیا، بابا کیا ہوا؟ کہ وہ لڑکا جس نے اپنی کڈنی دی تھی، اب ایک ہی بچی نا، اس کی ایک کڈنی خراب ہو گئی۔ وسیع حسن صاحب کی اب تو غرض نکل چکی نا۔ وسیع ارے چھوڑو تم بلا وجہ دوسروں کے چکر، اللہ نے تم کو بچا لیا ہے نا، خوش رہو، چھوڑو، کہاں وہ اپنا ہے؟ لاکھ میرا بیٹا ہے، میرا یہ جملہ اچھا لگے گا اس کو؟ جواب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے صاحب آپ باپ ہیں، لیکن 20 سال پہلے میں مر چکا ہوتا اگر اس نے اپنا گردہ نہ دیا ہوتا۔ تو آج جو میرا وجود ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ سے۔ شرافت اگر ہے تو اس کو چھینک بھی آئے گی تو ان کو احساس کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی مثال نا؟ تو جس کی وجہ سے وجود ہوتا ہے اگر اس کو تکلیف ہوگی تو احساس ہونا چاہیے۔ اب آئیے، یہ آسمان کس کی وجہ سے وجود میں آیا؟ یہ زمین کس کی وجہ سے وجود میں آئی؟ یہ کائنات کا پڑھ لو، حدیث قصہ میں لکھا ہوا ہے، پنجتن جو چادر، کون ہے چادر کے نیچے؟ رسول اللہ، علی، ان کے بچے، ان کی کنا کا حسنین، ان کے والدین اور نانا کا نا کا، تب کون ہے؟ کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ اب سوال ہو، آسمان کس کے صدقے میں، زمین کس کے طفیل میں، یہ ساری کائنات کس کے صدقے میں؟ جواب فاطمہ اور فاطمہ والوں کے۔ فاطمہ کی آواز کہیں نہیں جاتی تھی، فاطمہ آہ کرتی تھی، مدینے کے در و دیوار آہ کرتے تھے۔ تب انہوں نے کہا ان کو چپ کرائیے، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا۔ جزاکم ربکم، بس رو چکے آپ۔ خدا
تجھے اسی فاطمہ کا واسطہ ہے۔ اور سنا دیں آپ، ایک اور سن لیجئے، وہ آپ نے وصیت میں سنا ہے نا کہ فرمایا اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ سنا ہے نا؟ ایسے موقع پر بہت زیادہ آدمی سے صبر نہیں ہو پاتا۔ کہیں میں نے یہ روایت دیکھی کہ اسماء جلدی گھس گئیں کمرے میں، ابھی شہزادی، وہ تو بعد والی روایت ہے، گئی تو دیکھا نہیں ہے، جلدی چلی گئی، نہیں برداشت ہونا، کتنا برداشت کرے۔ اسماء کہتی ہے میں حجرے میں آئی، دیکھا بی بی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہیں، اندر لگ رہا ہے کسی سے بات کر رہی ہے۔ ارے اس وقت آخری وقت کس سے بات کر رہی ہیں؟ غور سے سنا تو دیکھا فاطمہ اس وقت آپ کے لیے دعا کر بتایا بابا خدا میری بابا کی امت کو بخش دینا، انصاف سے بتائیے۔ پھر وہی جملہ، کتنے بدقسمت ہیں لوگ، کتنے بے عقلے ہیں لوگ کہ جس فاطمہ کو نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، شفاعت کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، بخشش کا ذریعہ بنانا اس فاطمہ کے دروازے پر آگ ہے، اس فاطمہ کے دروازے پر لکڑی۔ اللہ اکبر۔ سب کے گھر میں اللہ نے بچے دیے ہیں، یا اللہ اس مجلس میں بحق فاطمہ زہرا جن کے اولاد میں خدا فاطمہ کے طفیل ان کو اولاد عطا کر۔ سب کے گھر میں بچے 18 سال کی عمر، کیا عمر ہے 18 سال کی بتائیے؟ سنیں گے آپ، لیکن روایت کہتی ہے جناب زہرا کو اتنی اذیت ہوئی، اتنی اذیت ہوئی کہ روایت کہتی ہے 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو چھڑی کے ذریعے چلتی، بس 2-3 جملے اور ختم ہو، اور یہی نہیں وہ بھی بند ہو گیا سلسلہ، اور اب بستر پر آ گئی۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کا بیان ہے، شہزادی 40 دن تک بستر پر رہی ہیں، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں لیکن جس دن شہزادی کی شہادت ہوئی اتنی اذیت تھی بی بی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ خدا۔ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا آپ محب فاطمہ ہیں تو آپ کی ماں آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ زہرا نے کیا ہے نا، اپنے مہر میں مانگا ہے، خدا مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف حق مل جائے، کل کو میدان محشر میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکو۔ اور اس کی وہ روایت ہم نے سنا دی۔ تو یا تو آپ عام محب ہیں تب بھی اپنی ماں سے زیادہ فاطمہ آپ کا خیال کر، اور یا تو آپ سید ہیں۔ سید ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، یعنی فاطمہ تمہاری ماں۔ انصاف سے بتاؤ سیدو، اولاد ماں کے غم میں نہیں چیخے گی تو کون چیخے گا؟ اولاد نہیں تڑپے گی ماں کے غم میں تو کون تڑپے گا؟ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اتنی تکلیف تھی درد کی شدت سے، کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی مولا کو اطلاع دے دوں کہ کیا دیکھتی ہوں ادھر سے امیر المومنین چلے آ رہے۔ کیا بات ہے سلمہ، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ سلمہ نے کہا مولا حالت ٹھیک نہیں ہے، نہیں لگتا کہ اب آپ زندہ پائیے گا۔ روایت کہتی ہے
تیز قدموں سے آ گئے، سرہانے بیٹھ گئے، غشی کا سا عالم، تکیے سے سر اٹھایا۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، تکیے سے سر اٹھایا مولا نے، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا۔ ایک دعا اور کر دیتے ہیں، ہماری قوم میں یہ بڑی، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اکثر، یا خدا بحق فاطمہ زہرا وعلی۔ ہماری قوم میں جتنے زن و شوہروں کے درمیان اختلاف ہیں، خدا بحق فاطمہ ان کے اختلافات کو دور کر۔ تکیے سے اٹھایا، سر اپنی آغوش میں رکھا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے، فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ علی کا نام سنا، بی بی نے آنکھیں کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا، کہیے جلدی جلدی۔ آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، یہ سارا کام رات میں کیجیے گا۔ علی جن لوگوں نے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اللہ اکبر، مولا چلے گئے، فاطمہ کی شہادت ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، بس آخری بات اور ختم و دعا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اماں کا انتقال ہو گیا، جنازہ دلی سے آ رہا ہے، بمبئی سے آ رہا ہے، کہیں سے، تو آج نہیں دفن ہوگا کل، تو بچے روتے روتے تھک جاتے ہیں، ہے نا، چپ ہو جاتے ہیں، کام ہے، قبر کھودنا ہے، اور بھی تھک کے چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن چاہے 2 دن کے بعد میت اٹھے، چاہے 10 دن کے بعد میت اٹھے، کبھی دیکھا ہے آپ نے جب گھر سے میت نکلنے لگتی ہے، کوئی ہے جو اولاد کو چیخنے سے روک سکتا ہے؟ بس اسی کا تصور کر لیجئے، آدھی رات کو فاطمہ زہرا کا جنازہ نکل رہا ہے، امام حسن کو رونا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ غم کہتا ہے چیخو، غم کہتا ہے تڑپو، مگر وصیت کیا ہے؟ یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اب اگر روتے ہیں آواز چلی جائے گی نا، لوگ آ کے شریک ہو جائیں گے۔ مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلے۔ سمجھے آپ؟ صرف کربلا میں نہیں ہے رونے کی پابندی، چنانچہ روایت کہتی ہے آدھی رات کو آگے آگے شہزادی کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ